قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان اسلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا حوا علیہ السلام پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر کے حصے میں ہوتی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اسی حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ پس عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے اس لیے پیدا کیا تاکہ انسان کے اندر آزادی، فخر اور زمین سے جڑنے کا شعور پیدا ہو۔ مٹی انسان کی اصل ہے، اسی سے رزق اگتا ہے اور اسی میں انسان واپس لوٹتا ہے۔ مٹی کی صفت برداشت، نرمی اور بقا ہے۔ یہی صفات مرد کو بطور خلیفہ اور ذمہ دار بنایا گیا۔ اگر عورت بھی الگ مٹی سے پیدا کی جاتی تو عورت اور مرد میں وہ قدرتی قربت اور رشتہ نہ ہوتا۔ اللہ نے عورت کو مرد کے وجود سے پیدا کیا تاکہ یہ واضح ہو کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو حصے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ عورت چونکہ مرد کے وجود سے نکلی، اس لیے مرد کو اس کے ساتھ سکون، اپنائیت اور محبت کا خاص تعلق ملتا ہے۔ پسلی دل کے قریب اور سینے کے اندر ہے، یعنی عورت کو اس مقام سے پیدا کیا گیا جو دل کے قریب ہے تاکہ مرد اس کو دل سے عزیز رکھے اور حفاظت کرے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ عورت مرد کے اوپر یا نیچے نہیں بلکہ اس کے پہلو میں ہے، عزت اور محبت کے ساتھ۔ ٹیڑھا ہونے کا مطلب کمزوری نہیں بلکہ نرمی اور لچک ہے۔ اگر عورت بالکل سیدھی اور سخت مزاج ہوتی تو گھریلو زندگی سختی کا شکار ہو جاتی۔ عورت کی نرمی، جذباتی کیفیت اور مختلف مزاج ہی گھر کو محبت بھرا ماحول دیتے ہیں۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے محتاج ہے۔ آدم کے بنا حوا نہ ہوتی، اور حوا کے بنا نسل انسان کا سلسلہ نہ چلتا۔ اس تخلیق کا مقصد یہ بتانا ہے کہ دونوں کا رشتہ برابری اور تکمیل کا ہے، نہ کہ مقابلہ یا حقارت کا۔ مرد کو مٹی سے پیدا کیا گیا تاکہ وہ زمین کی طرح مضبوط، باوقار اور ذمہ دار بنے۔ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا تاکہ وہ مرد کے قریب اس کی دلجوئی اور سکون کا ذریعہ بنے۔ پسلی کا مطلب کمزوری نہیں بلکہ قربت، محبت اور نرمی ہے۔ یہ تخلیقی نظام اس بات کی علامت ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، اور ایک دوسرے کی تکمیل ہی انسانیت کی اصل ہے۔